اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے اور ان کی اقوام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ وہ اس لیے ذکر فرمائے گئے ان کے واقعات تاکہ ہم لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ اب وہاں پہ مختلف انبیاء کرام کے واقعات بتائے گئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہم دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام کا دیکھیں، اور مختلف انبیاء کرام جو ہے نا ان کی ذکر فرمائے گئے ہیں۔ جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا کرتی تھی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، تم لوگ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نا عورتیں پیدا کی ہیں تاکہ تم اسے تسکین حاصل کرو، تو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ان سے ہم بستری کیوں کرتے ہو؟ ان سے برے اعمال کیوں کرتے ہو؟ ان سے ہم جنسی کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو لیکن جب حضرت لوط علیہ السلام نے نا ان کو، اپنی قوم کو کہا کہ یہ تم غلط کام کرتے ہو، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو یہ حاصل کرنے کے لیے، کام ہم جنسی کرنے کے لیے، تو یہ غلط بات ہے۔ تو ان مردوں نے، قوم کی جو تھی نا، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا لوط تم زیادہ پاک بنتے ہو تو اس کو یہاں سے، اس بستی سے نکال دو۔ تو اللہ نے جیسے حکم دیا تھا کہ لوط تم اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، تو جب حضرت لوط علیہ السلام جانے لگے تو ان کی بیوی جو تھی نا، یہ قرآن پاک کا سارا واقعہ ہے، تو بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تو وہ واپس بستی میں گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہمارے ہاں تو بارش ہوتی ہے نا پانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پتھروں کی بارش فرمائی تھی، اور دوسری بات اس بستی کو تباہ الٹا کر کے رکھ دیا تھا، نیست و نابود ہو گئی تھی وہ بستی۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، آج جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو ہمارا بل پاس ہوا ہے کہ جی ہومو سیکسولیٹی کا، اگر ایک لڑکا ہے وہ اگر لڑکی بننا چاہتا ہے تو اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ایک لڑکی ہے وہ لڑکا بننا چاہتی ہے تو اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہ ایک بہت ہی گھنونی حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو لڑکے یا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو ہماری مسٹرز، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت فرمائی ہے۔ تو اب ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ اب مفتی صاحب ایک فرما رہے تھے کہ جی ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے جی ہمارے پاس نا اکثر لڑکے آتے ہیں، ان میں کچھ فیلنگس لڑکیوں والی ہیں، تو ہم ان بیچاروں کے ساتھ کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا یہ بہت غلط ہے، قیامت کے دن تمہارے سے اس کا جواب لیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ بیچارے، مفتی صاحب نے کہا بیچارے نہیں ہیں، بے غیرت ہیں وہ لوگ۔ یعنی مائی ڈیئر سسٹرز، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا ہے، اور عورتوں کو فخر کرنا چاہیے اللہ نے انہیں عورتیں بنایا ہے۔ اب عورتیں لڑکیوں کو چھوڑ کے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں بننے کے پیچھے پڑی ہیں، اور مردوں کو چھوڑ کر عورتیں بننے کے پیچھے پڑی ہیں۔ تو بٹ یہ غلط ایک ریشو بن گئی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں یہ تباہی کا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تو ہم خود دعوت دے رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دعا تھی نا، اس نے صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک کے رکھا ہوا ہے، ورنہ پہلے انبیاء کرام کی جتنی بھی قومیں تھیں نا، وہ اگر کوئی بھی غلط کام اس طرح کا کوئی کرتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جو لوگ امت ہے نا، اگر وہ گناہ کرے گی تو ان پہ عذاب نہ بھیجنا۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنے کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک لعنت ہے کہ دیکھیں وہاں پہ کیا ہے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے میں بیرون ملک گیا تو وہاں پہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہر تیسرا بندہ، پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، کم بخت، یعنی پتہ نہیں چلتا ان لوگوں نے کیا کیا۔ اب دیکھیے ایسے کیس کب ہوتا ہے کہ جب مرد آپس میں بدفعلی کرتے ہیں مردوں سے، تو ان کی جو اللہ تعالیٰ اندر کی جو نیچر ہوتی ہے نا، وہ مسخ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا، فیلنگ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں جب آپ ایک مرد کو ایک مرد سے اجازت دے دیں گے، ٹھیک ہے جی آپ کر لیں، ان سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں، تو کیا ہوگا؟ اس کا تو کہتے ہیں نا جی مرد کی فیلنگز ہیں، اب وہ چلو ٹھیک ہے اپنی فیلنگز پوری کرے گا، جب دوسرے مرد سے اس کی وہ نکاح ہوگا، جب وہ اس سے ہم بستری کرے گا تو اب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کی تو فیلنگز گئی نا عورتوں والی، اور وہ تو مرد کے پیچھے جائے گا، وہ تو مردوں کے پیچھے جائے گا نا، مردوں سے ہم بستری کرے گا، مردوں کے ساتھ نے کہے گا میں ملاپ کروں۔ تو ہمارے سے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کتنا تباہی کا معاشرے کی طرف ہمارا جا رہا ہے معاشرہ۔ بیرون ممالک میں تو تھا کہ وہ لوگ جو دین سے دور تھے، دوسرے لوگ جو تھے نا کافر لوگ، ان میں تو ٹرینڈ ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہ کریں۔ لیکن میرے بردرز اینڈ سسٹرز،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا، قرآن پاک دیا، ہم اس کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہماری طرف آئے گا۔ عذاب کیوں نہ آئے؟ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکالیف دیتے ہیں تاکہ ہماری حرکتیں ٹھیک ہوں، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بچائیں، ہمارے اپنے بچوں کو اپنے بچائیں، ہم اپنے آپ کا معاشرے کو بچائیں کہ یہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ اب دیکھیں لوگ، میں اسی نے ٹک ٹاک میں مجھے وہ ویڈیو دکھا رہے کہ لوگ یہ اس طرح وہ سٹارٹ ہو گیا کام کہ جی ہم جن سے نکاح کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے سے یہ معاشرے میں تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بننے کے لیے جا رہا ہے۔ ہمیں اس کے لیے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس کے خلاف بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، اور ہماری معاشرے میں، ہماری فیملی میں اگر ایسا کوئی ہو ہائی اللہ ہوئی اللہ والا، تو اس سے اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے، انہیں سمجھانا ہے، انہیں ڈانٹنا ہے کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، فخر کرنا چاہیے کہ تم مرد ہو۔ ایسے لوگوں سے ہم نے بچانا ہے، ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ تو ہمارے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔